آج ہم شروع کریں گے افسیوں 6 باب اور اس کی 15 آیت سے۔ آئیے افسیوں 6 باب اس کی 15 آیت میں پڑھتے ہیں۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اپنے پیروں کو تیار کریں، تاکہ صلح کے کلام کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنیں۔ آج صبح میرا عنوان صلح کی خوشخبری کے جوتے ہے، جسے میں تیاری کہتا ہوں۔ تیاری، بھائی اور بہنوں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم چرچ کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چرچ کے باہر شیطان سے ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اصل میں ہم ہار مان لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یسوع نے اس پتھر پر چرچ بنایا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، مگر یہ ایسا نظر آتا ہے کہ چرچ اپنی قوت کھوتا جا رہا ہے۔ کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں صلح نہیں ہے۔ ہمارے پاس خوشحالی تو ہے، مگر صلح سلامتی نہیں ہے۔ ہمارے پاس شہرت تو ہے، مگر صلح نہیں ہے۔ ہم چرچ میں پرستش کی غرض سے تو آتے ہیں، مگر صلح کو حاصل نہیں کرتے۔ پرستش کے وقت اگر میں اپنے آس پاس دھیان کرتا ہوں تو میں یہاں پر بھی لڑائی دیکھتا ہوں، میں وہاں پر بھی لڑائی دیکھتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ یسوع کا زمین پر آنے کا مقصد صرف صلح تھا۔ یوحنا 14 باب 27 آیت میں یسوع نے فرمایا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یسوع کا زمین پر آنے کا مقصد صلح تھا، اس لیے اس نے اپنی آخری دعا میں بھی صلح کے لیے ہی دعا کی۔ یہ صلح کے متعلق تھی۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 21 آیت میں یسوع نے فرمایا، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا۔ اور 23 آیت میں یسوع نے فرمایا، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ بھائی اور بہنوں، یہ وقت ہے کہ چرچ ایک ہو جائے، تاکہ خدا کے اطمینان کا تجربہ حاصل کر سکے۔ آج صبح میں اسی کے متعلق سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ ہم صلح کے بغیر نہ تو آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی مضبوط کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آئیے تیاری کریں۔ چونکہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو خدا کے پاس ہمارے لیے کچھ ارادے اور منصوبے ہیں جن کے متعلق خدا پہلے ہی سے جانتا ہے۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور ترقی بخشنا چاہتا ہے، اور ہم صرف اس وقت ہی آگے بڑھتے ہیں جب ہم مل کر رہتے ہیں تو ہم قائم رہتے ہیں، مگر جب تقسیم ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ جب ہم ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، یہ وقت صلح کا ہے، یہ وقت صلح کا ہے۔ میں اس وقت بپتسمہ یافتہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ بپتسمہ یافتہ لوگوں میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بپتسمہ یافتہ لوگوں میں ایسی باتیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کی ایک بری عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے گرنے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ میں صرف صلح کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس صلح کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر یسایہ 2 باب 4 آیت میں آیا ہے، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں، جن چیزوں کا استعمال ہم لوگوں کو کاٹنے میں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو لے کر اتحاد اور یگانگت اور صلح کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں صلح کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پیروں کو صلح کی خوشخبری کے جوتوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے۔
میں نے بھی آج صلح کے جوتے پہن رکھے ہیں، کیونکہ سپاہیوں کو مضبوطی سے کھڑا ہونے اور آگے بڑھنے کے لیے ایسے ہی مضبوط جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی میدان جنگ میں ہوں اور آپ کے پیروں میں جوتے نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی اور بہنوں کہ اگر آپ میدان جنگ میں بغیر جوتوں کے ہوں؟ جوتے ہمیں مضبوطی سے کھڑا ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اصل میں ان سے ہمیں زمین پر مضبوطی سے کھڑا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ انہی جوتوں کی مدد سے سپاہی ایک ساتھ قدم بڑھا کر مارچ کرتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ میں نے تمہیں صلح کی خوشخبری دی ہے تاکہ تم آگے بڑھو اور مضبوطی سے کھڑے رہو۔ سو خدا نے ہمیں صلح کی خوشخبری عطا کی ہے۔ میں آپ کو صلح کی خوشخبری کے متعلق اور کچھ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا کرنے سے نفرت ہے، مجھے ایسا کرنے سے بالکل نفرت ہے، لیکن ہم میں سے بعض لوگ اپنے گھروں میں بے اطمینانی کی حالت میں ابھی تک رہ رہے ہیں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں یہاں پر آپ سے کلام کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آئیے کلام کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں 3 باتیں صلح کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں صلح میں چلنا ہوگا، ہمیں صلح میں چلنا ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، ملال کا سفر روکیں، ہمیں صلح میں چلنا ہوگا۔ آئیں اپنی بائبل میں دیکھیں کہ افسیوں 2 باب 14 آیت اور 18 آیت میں کیا کہتی ہے۔ کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں صلح کے متعلق سنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہمیں ماضی کی باتوں کو لے کر پریشان دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے ماضی کے کام یاد دلا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمیں جدا کر کے اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ہمارے کانوں میں پھسپھساتا اور بتاتا ہے کہ خدا تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ آج صبح آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یسوع ہماری صلح کے لیے آیا۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ماضی کی باتیں یاد نہیں کرتا؟ کیا آپ خوش نہیں کہ مسیح یسوع میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے؟ کیا آپ خوش نہیں کہ جب ہم اس سے اپنے گناہوں کی التجا کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر اور عادل ہے؟ وہ ہماری تمام بدکاری کو دھو ڈالتا ہے۔ خدا کو جلال ملے۔ ہم خدا کے ساتھ صلح میں چل سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف خدا کے ساتھ صلح میں چل سکتے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح میں چل سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح میں چل سکتے ہیں، کیونکہ پولس افسیوں 2 باب میں فرماتا ہے کہ یسوع نے جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ جو کچھ جدائی کا سبب بنا، اس کے لیے یسوع نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا ہے، تاکہ دور اور نزدیک کے لوگوں کے لیے بھی جدائی کی دیوار کو گرا دے اور انہیں بھی اکٹھا کرے۔ اب دور اور نزدیک کے لوگوں کی بات نہیں، بلکہ اب ہم سب اس قادر مطلق خدا کے بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ یکساں ہے۔ وہ بلا امتیاز سب کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم سب کو مسیح میں ایک کر دیا گیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، خدا کے نام کو جلال دیں کہ ہم صلح میں چل سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی صلح کو لے لیں، اس کی صلح کو لے لیں۔ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس صلح سلامتی نہیں ہے، اور آپ کسی اور کے ساتھ صلح سلامتی میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس صلح اور سلامتی کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر میں نہیں سو پاؤں گا تو میں کسی کو سونے نہیں دوں گا۔
اگر میں پاگل ہوں تو سب کو پاگل بنا کے ہی چھوڑوں گا۔ آج صبح میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا، آپ اس کی صلح کو حاصل کریں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ میں نے اپنے ماضی میں بہت سے غلط کام کیے ہیں۔ جی بالکل، دوسرے لوگوں نے بھی کیے ہوں گے مگر وہ مانتے نہیں۔ آپ کے لیے زبور 32 میں 1 سے 5 آیات میں خوشخبری ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ جب میں نے اس پر ایمان رکھا اور اسے خدا سے حاصل کیا تو خدا نے مجھے برکت بخشی۔ میں نے اس وقت خدا سے ایسی صلح کو حاصل کیا جب میں نے اس پر ایمان رکھا اور قبول کیا۔ ابلیس آپ کو ملال میں نہ دکھنے پائے۔ ابلیس کو اپنے سروں پر مسلط مت کریں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کو کہاں جانا چاہیے۔ آپ کو ابلیس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں مسیح میں ہوں اور نیا مخلوق ہوں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نئی ہو گئیں۔ اس نے میرے گناہوں کو لے کر سمندر میں ڈال دیا ہے اور پھر انہیں کبھی یاد نہیں کرتا، جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ اس نے میری خطاؤں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میں اب خدا کے ساتھ صلح میں قائم ہوں۔ میں نہ صرف خدا کے ساتھ صلح میں قائم ہوں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی صلح میں قائم ہوں۔ جب خدا میرے سر پر مسلط نہیں رہنا چاہتا تو میں بھی کسی کے سر پر مسلط نہ ہوں گا۔ ہم ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے بند میں قائم رہ سکتے ہیں۔ آئیں صلح میں چلیں اور اسے حاصل کریں۔ ہمیں نہ صرف صلح میں چلنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں صلح کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں صلح کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں فضل کی ریل گاڑی کو شروع کرنا ہوگا۔ ہمیں صلح کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں خدا نے اس لیے بلایا ہے کہ ہم صلح کرانے والے ٹھہریں۔ اس نے ہمیں صلح کرانے کے لیے بلایا ہے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے صلح کو چاہیں اور خدا کے ساتھ صلح میں قائم رہیں، بلکہ خدا یقین دہانی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح کے بند میں بندھے رہنے کی کوشش کریں۔ وہ متی 5 باب 23 آیت اور 25 آیات میں کہتا ہے، بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں صلح کے لیے کس طرح کام کر سکتا ہوں؟ میں صلح کے لیے کس طرح کام کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھرانے سے شروعات کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھرانے سے شروعات کرنی ہوگی۔ آپ میں سے بعض لوگ اس میں برا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ آپ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے افراد سے بات چیت نہیں کر رہے۔ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کو اپنی گفتگو کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہم صلح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اختلافات کو حل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہر مرتبہ ہر ایک سے راضی نہیں رہ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں تک کہ ہماری شخصیت بھی جدا ہے۔ اگر آپ 2 آدمیوں کو ایک ہی کمرے میں رکھیں تو آپ ان دونوں میں بھی اختلافات کو دیکھیں گے۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو حل کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ میں کم دیتا ہوں تو آپ کم لیتے ہیں، میں زیادہ دیتا ہوں تو آپ زیادہ لیتے ہیں۔ اس طرح ہم دوسرے کی مانند بن جاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو پہچانیں، اپنے اختلافات کو حل کریں، پھر یہ کہ حل تلاش کریں۔ صلح تب ہو سکتی ہے جب ہم صلح کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو پہچانتے ہیں، اختلافات کو حل کرتے ہیں، حل کی تلاش کرتے ہیں۔ آپ جو کھو چکا تھا اسے حاصل
کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسے حاصل کر بھی لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب صلح کا فقدان ہو یا اتحاد کا فقدان ہو یا یگانگت کا فقدان ہو تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلح کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ صلح دوست شخص بنوں گا، میں خدا کی صلح کو اپنے اندر لانے والا بنوں گا اور میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے یا کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ رومیو 14:19 آیت فرماتی ہے، ہمیں صلح میں قائم رہنا چاہیے، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، یسوع نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے میں اسے بڑا کروں گا، میں ابلیس کو تم سے دور کر دوں گا، میں تمہارے ایمان کو بڑھاؤں گا، میں تمہیں اپنی قربت دوں گا، میں تمہیں عاجزی بخشوں گا، صلح کے لیے کام کرتے ہوئے جو کچھ تم نے کھویا ہوگا میں سب تمہیں لوٹا دوں گا۔ ہمیں نہ صرف صلح میں چلنا ہے بلکہ اس کے لیے کام بھی کرنا ہے، پھر ہمیں اس کی قوت کی عکاسی کرنا ہوگی، کیونکہ اس کی قوت ہماری طاقت ہے، ہمیں اس کی قوت کی عکاسی کرنا ضرور ہے۔ جب آپ کے اندر صلح کی تبدیلی آ جاتی ہے تو آپ کے اندر خدا کی قوت بھی آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر یسوع مسیح کی قوت لا فانی اور لا زوال ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس پتھر پر میں اپنی ہیکل بناؤں گا جس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے، کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب آدمیوں کو اپنی جانب کھینچ لوں گا۔ جب ہم صلح کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی قوت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور ان پر لعنت کی بجائے برکت مانگتے ہیں اور جو ہمارا برا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں کہ ہم صلح دوست رہیں گے، اس طرح صلح کے لیے کام ہوتا ہے۔ آپ صلح میں چلتے ہیں اور صلح کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صلح کے ساتھ فتح پانے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ ہم صلح کے ساتھ فتح پانے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ میں اسے شاندار زور کو برقرار رکھنا کہتا ہوں، شاندار زور کو برقرار رکھنا۔ خدا ہمارے ساتھ بہت بھلا رہا ہے، خدا ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اگر آپ اپنی عمر کے سالوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا ہمیں کیسے کیسے حالات سے نکال کر لایا ہے۔ آپ کے غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا ہم پر مہربان رہا ہے۔ بھائی اور بہنوں، میری دعا ہے کہ خدا ہمیں یوں ہی آگے بڑھاتا رہے اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔